بسم الله الرحمن الرحيم ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. میرے قوم کے بھائیوں، قرآن مجید میں سے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ آیت آج کے اس موجودہ قوم کو جو ایسا لگتا ہے کہ بالکل غافل ہو چکی ہے دین اسلام سے، یہ آج اس قوم کو جگانے کے لیے ہے. آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دنیا کی کامیابی دنیا کو حاصل کرنے میں ہے. دنیا میں اگر ہمارے پاس مال اور دولت ہو، بلڈنگ اور بنگلے ہو، اولاد کی کثرت ہو، بینک بیلنس ہو، عزت ہو، شہرت ہو، تو یہی شخص دنیا کے اندر کامیاب ہے. لیکن قرآن مجید کی آیت ہمیں بتلا رہا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. یہ دنیا کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ کامیاب تو ہر وہ شخص ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. میرے قوم کے بھائیوں، بشمول مجموعی آج ہم سب کا یہ خواہش اور ارمان ہے کہ ہم جنت کے اندر داخل ہو جائیں. اللہ رب العزت اس زندگی کے بعد جب ہم پر موت آئے اور قیامت کا دن ہو اور محشر کا میدان لگے، تو اللہ رب العزت ہمیں یہ خوشخبری سنائے کہ آپ کے لیے جنت ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ. لیکن ہمارا عمل وہ اس کے بالکل برعکس ہے، اس لیے کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ احکامات ذکر کیے ہیں ہمارے سامنے، اور خبردار کیا ہے کہ اگر جنت میں داخلہ چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، تو ان احکامات پر عمل کرنا ہوگا. اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ تیرے آپ کا دل جو چاہتا ہے وہی کرتے رہو. زنا کے اندر آپ ملوث ہو، چوری اور ڈکیتی یہ معاشرہ کرتا رہے، نمازوں کی پابندی نہ ہو، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق یہ کھاتا رہے، ناحق قتل و غارت گری یہ کرتا رہے، شرک کے اندر یہ ملوث ہو،
بدعات اور رسومات اس کے زندگی کے اندر رچ بس گئے ہو، یعنی ہر طرف یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا رہے اور اس کی خواہش اور گمان یہ ہو کہ مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ بھائی آپ کو جنت میں کیوں داخل کیا جائے گا؟ کہتا ہے اس لیے کہ میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے، اور ہمارے مولوی صاحب اور پیر صاحب نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ایک بار اس کلمے کا اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنت آپ کا ٹھکانہ ہے، جہنم آپ پر حرام کر دیا جائے گا۔ اور ہم نے تو بچپن سے یہ کلمہ پڑھا ہے، جب ہم پیدا ہوئے تھے ہمارے کانوں میں اذان دی گئی تھی، تو کیسے ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ میرے قوم کے بھائیوں، اس جنت میں جانا اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اگر اتنا ہی یہ جنت میں جانا آسان ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس دنیا میں قربانیاں نہیں دیتے، وہ بھی ہماری طرح سے یہ کلمہ پڑھ لیتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور جنت میں داخل ہو جاتے۔ نہیں میرے بھائیوں، انہوں نے اس کلمے کو سمجھا تھا کہ اس کلمے کا مفہوم کیا ہے۔ جب انہوں نے اس کلمے کا اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ وہ اس کلمے سے پہلے بت پرستی کے اندر ملوث تھے، وہ بدکاری اور زنا کے اندر ملوث تھے، وہ شراب پیا کرتے تھے، وہ بدعات اور رسومات کے اندر ملوث تھے۔ لیکن جب انہوں نے اس کلمے کا اقرار کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ کے رسول محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہ کلمہ پڑھایا اور سکھایا ہے اور مفہوم اس کا سکھایا ہے کہ دیکھو جب اس کلمے کا اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر اس کلمے کے مفہوم کو سمجھو۔ قرآن مجید بیان فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اس کلمے کے بعد پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب یہ آپ کی منمانی نہیں چلے گی، اب آپ کی دلی خواہش نہیں چلے گی، اب آپ کا مولوی اور پیر کا کہنا نہیں چلے گا، اب آپ کا مذہبی لیڈر اور سیاسی لیڈر کا کہنا نہیں چلے گا۔ آپ جب اس کلمے کا آپ نے اقرار کر لیا تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم چلے گا۔ آپ کا پورا بدن، آپ کا دل اور آپ کا دماغ وہ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے یہی حق اور سچ ہے اور اسی کو ماننا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل یہود و نصارہ کا حال ہمارے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ کے اندر بیان فرماتا ہے کہ یہ خواہشیں اور امیدیں کہ ہم جنت میں جائیں گے اور جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے، یہ یہود و نصارہ کا بھی ارمان اور خواہش تھی۔ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہ یہود و نصارہ کہا کرتے تھے
کہ اس جنت میں صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے، اور یہی خواہش اور ارمان آج ہمارا بھی ہے۔ اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ جہنم کی آگ ہمیں چھو نہیں سکے گی، یہ ہمیں مسا نہیں کر سکے گی، ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتی، الا ایاما معدودات، سوائے اس کے کہ دنیا کے اندر جو ہم سے گناہ ہو گئے ہیں اس کی سزا کے لیے ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا چند دنوں کے لیے، اس کے بعد اس جہنم سے نکال کے ہمیں جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ وہی یہود و نصارہ کا وہ عقیدہ، ان کا وہ نظریہ آج اس مسلمان کو دے دیا گیا ہے کہ یہ زندگی آپ کی زندگی ہے، جو چاہے اس دنیا میں کرتے رہو، زنا کا دل کرتا ہے کرتے رہو، فحاشی پھیلاتے رہو، سود کا کاروبار کرتے رہو، بے حیائی کے اندر ملوث ہو، کوئی مسئلہ نہیں، ارے چند دنوں کے لیے جہنم میں جاؤ گے، اس کے بعد اللہ رب العزت تجھے جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے گا۔ ارے جس نے یہ بات آپ کو سکھائی اور سمجھائی ہے، جا کے ذرا اس سے یہ پوچھو تو صحیح کہ قرآن مجید کے اندر 114 صورتیں ہیں، کسی ایک صورت یا کسی ایک آیت یا کسی ایک لفظ سے بھی یہ ثابت کر دو کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ جہنم میں ڈالنے کے بعد تجھے جہنم سے نکال کر میں جنت میں ڈال دوں گا۔ آج اس قوم کی تباہی اور بربادی کی اصل وجہ یہی ہے کہ اس قوم کو شارٹ کٹس کے اوپر لگا دیا گیا ہے کہ جب تو مرے گا، تیرے مرنے کے بعد تیرے اہل و عیال، تیرے رشتہ دار، تیرے گھر والے، تیرے پڑوس، تیرے دوست، تجھ سے پیار کرنے والے تیرے لیے ایصال ثواب کے لیے ختم قرآن کرے گا، دیگیں تقسیم ہوگی اور آپ کے سارے گناہ بخشوا دیں گے۔ کبھی اس کو کہا کہ کسی پیر اور ملنگ کا مرشد بن جاؤ، وہ آپ کے سارے گناہ معاف کرا دے گا، پھر نہ تجھے نماز کی ضرورت ہے نہ روزے کی ضرورت ہے۔ اتنا آسان دین، یہ شارٹ کٹس والا دین اس مسلمان کو دیا گیا۔ یہی حال ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد بھی اس قوم کا نوجوان وہ ڈسکو ڈانسر بنا ہوا ہے، وہ نوجوان وہ قتل غارت گری کے اندر ملوث ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا نوجوان یہ ڈکیتی اور چوری کے اندر ملوث ہے، اتنا یہ ظالم بن چکا ہے کہ ایک موبائل کی خاطر یہ انسان کی جان لے لیتا ہے۔ یہ گاڑیوں کے اندر چوریاں اور ڈکیتیاں کر رہا ہے۔ آج اس قوم کی عورت بازاروں کے اندر بے حیا گھوما کرتی ہے۔ قرآن مجید نے تو مومنین کے عورتوں اور مردوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اے میرے رسول، مومنین کے مردوں اور عورتوں کو کہو کہ اپنی نظریں جھکائے رکھے، پردے کے اندر رہا کرے۔ آج کا یہ مسلمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا، جب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو اپنے انگلیوں کو چومتا ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، محبت یہ ہے کہ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، اس طرح آپ محبت کریں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں دی ہے، اپنے بچے یتیم کرائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر لگنے والے تیروں کو اپنے
جسم پر جو ہے انہوں نے برداشت کیا ہے. آج کا یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا نام آئے تو تم انگلیاں چومو، یا رسول کے آپ مدد کے نعرے لگاتے رہو. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری سنتوں پر عمل کر لو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے اندر کر کے دکھایا. آج اس قوم کا حال یہ ہے کہ اس کلمے کے بعد جب اس نے اس کلمے کا اقرار کر لیا اور اس کلمے کے اقرار میں اس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی بگڑیوں کا بنانے والا نہیں ہے، کوئی کشتیوں کا پار لگانے والا نہیں ہے. ہماری حاجتیں پوری کرنے والا صرف اللہ رب العزت ہے. لیکن اس کلمے کو چونکہ اس نے سمجھا نہیں ہے، اس لیے آج اس معاشرے کا آپ حال دیکھیے کہ اس کے گلے کے اندر تعویذ لٹک رہا ہے. دعویٰ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، نفع و نقصان دینے والا اللہ. پھر اس سے پوچھو کہ اگر یہ آپ کا ایمان ہے کہ نفع و نقصان دینے والا اللہ ہے تو پھر یہ گلے میں تعویذ کیوں لٹکایا ہے؟ کہتا ہے مولوی صاحب نے لکھ کے دیا ہے، مجھے بیماری تھی، تکلیف تھی، پریشانی تھی، مولوی صاحب نے تعویذ لکھ کے دیا. مولوی صاحب نے آپ کو تعویذ لکھ کے دیا. آپ کا عقل و شعور آپ کو اللہ نے آپ کو دیا ہے. آپ پوچھو مولوی صاحب سے، پیر صاحب سے کہ یہ جو تعویذ آپ لکھ کے دے رہے ہو اس کا حوالہ تو دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر 63 سالہ زندگی کے اندر کسی کو تعویذ لکھ کے دی ہو یا خود اس پہ خود باندھا ہو. میرے عزیز بھائیو، کوئی آپ کو دلیل نہیں دے سکے گا اس بارے میں. یہ ان مولویوں اور پیروں کی کمائی کا ذریعہ ہے. آپ جاتے ہو یہ 200 کے تعویذ ہے، یہ 500 کا تعویذ ہے، یہ 5000 کا تعویذ ہے، یہ 10,000 کا تعویذ ہے. میرے بھائیو، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ کے رسول محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی ہے. پھر اس قوم کا آپ حال دیکھیے کہ یہ گائے کو ذبح کرتا ہے، گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے سینگ کو اپنے گاڑی اور مکان پہ لگاتا ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ گائے کا سینگ میرے گاڑی اور مکان کو نظر بد سے بچائے گا، شر اور تکلیف سے بچائے گا. اس مسلمان کا عقیدہ اتنا گر گیا ہے، یہ عقیدے میں اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آج اس کا عقیدہ گائے کے سینگ پر بن گیا ہے کہ یہ ہمیں نقصان سے، شر سے اور تکلیف سے بچائے گا. اگر یہی اس قوم کا عقیدہ ہے تو پھر سے ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل کے تہہ دل سے کہنا پڑے گا. اس لیے کہ اس کرنے کے بعد آپ نے جب گائے کے سینگ پر عقیدہ بنایا، آپ کے ایمان کا جنازہ اٹھ گیا ہے. آپ نے اس رب کائنات کو چھوڑ کر جس نے انسانوں کے لیے آسمان کو بنایا، زمین بنائی. سورہ بقرہ اٹھا کر دیکھیے، اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اس رب کا خوف
تخلیق کی ہے, جس نے تمہارے آبا و اجداد تمہارے بڑوں کی تخلیق کی ہے, جو تمہیں اس زندگی کے بعد موت دے گا. حل من شرکائکم, سورہ روم کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے, کوئی ہے ایسا جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے. سورہ حج اٹھا کر دیکھیے, آیت نمبر 66 ہے, اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے, وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. اللہ بیان فرماتا ہے, یقیناً وہی اللہ رب العزت ہے جس نے تمہیں زندگی دی ہے, اس دنیا میں بھیجا ہے, اور اس زندگی کے بعد تمہیں موت دے گا اور پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا. اللہ بیان فرماتا ہے, ان الانسان لکفور, یقیناً یہ انسان بڑا ناشکرا ہے, یہ انسان بڑا ناشکرا ہے. اس کے دل کے اندر محبت ہے تو اپنے مولوی کا ہے, اپنے پیر کا ہے, اپنے مذہبی اور سیاسی لیڈر کا ہے, یہ ان کا کہنا تو مانتا ہے, لیکن جب اللہ کی کلام ان کے سامنے آتا ہے, جب اللہ کی آیتیں اس کے سامنے بیان کی جاتی ہے کہ آپ کا مولوی کہتا ہے کہ یہ تعویذ باندھ لو, اس میں اثر ہے, یہ آپ کو شفا دے گا, یہ آپ کو تکلیف سے بچائے گا, یہ آپ کو اولاد دے گا. اللہ رب العزت سورہ یونس کے اندر بیان فرماتا ہے, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. وہ اللہ اگر آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے, اس اللہ کی تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا. اللہ صرف وہی اللہ اس تکلیف کو دور کر سکتا ہے, اور اگر وہی اللہ آپ کو فائدہ, آپ کے لیے خیر کے لیے ارادہ کرے, اللہ کے اس خیر کو آپ سے کوئی نہیں ڈال سکتا. ایک طرف آپ کا مولوی ہے, آپ کا پیر ہے, آپ کا لیڈر ہے, جو آپ کو کہتا ہے یہ تعویذ باندھ لو, اس سے یہ فائدہ ہوگا, اس سے فلاں فائدہ ہوگا. دوسری طرف اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں, اللہ رب العزت خود ہم کلام ہے کہ دیکھو میں ہی ہوں جو تجھے نفع بھی دیتا ہوں, تجھے نقصان بھی دیتا ہوں, میرے نفع و نقصان کو آپ سے کوئی ٹالنے والا نہیں. یہ اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں رکھتا, یہ اللہ کی کتاب کی بات نہیں مانتا, یہ اپنے مولوی کی, اپنے پیر کی, اپنے شیخ کی, اپنے لیڈر کی بات مانتا ہے, یہ گلے میں تعویذ لٹکا لیتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیثیں اس کے سامنے بیان کرو کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو جس نے تعویذ لٹکایا, من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. یہ اللہ کے رسول کی بات بھی نہیں مانتا, یہ اپنے مولوی, اپنے پیر, اپنے شیخ کی بات مانتا ہے, اس لیے کہ یہ دنیا سے محبت کرنے والا ہے, یہ دنیا کے نفع و نقصان کو اچھا مانتا ہے, اسے دنیا آخرت کا نفع و نقصان نہیں چاہیے, اس کا دنیا آخرت پر اس کا ایمان نہیں رہا. یہ تو اپنے مولوی کی بات اس لیے مانے گا کہ اسے دنیا کا فائدہ چاہیے, اسے آخرت کا فائدہ نہیں چاہیے. میرے قوم کے بھائیوں, یہ چند مثالیں آپ کے سامنے بیان کی ہے, اس لیے اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے, ان الانسان لکفور, یہ انسان بڑا ناشکرا ہے کہ اس کو میں نے اولاد عطا کی ہے, چھوٹے چھوٹے پیارے سے, جس سے یہ محبت کرتا ہے, میرے ہوا کے اندر یہ سانس لیتا ہے, میں نے اس کے لیے آسمان سے بارش برسائی ہے, اس سے یہ فائدہ انجوائے کر رہا ہے, اس سے فائدے اٹھا رہا ہے, یہ زمین سے میں نے اس کے لیے رزق کا بندوبست کر دیا, اس سے یہ اپنا پیٹ پال رہا ہے, اس کے لیے ماں باپ بنائے ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے, جو ان کا سہارا ہے, ان کے لیے بھائی بہن ہے جو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں. یہ دیکھو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, یہ اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں, یہ کائنات اللہ نے تمہارے لیے تخلیق کی ہے, یہ تمام نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے تخلیق کی ہے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک معبود نہ بناؤ, اللہ کے مخلوق میں سے اس کے ساتھ اس کے صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ. لیکن یہی بات جو اللہ بیان فرماتا ہے, ان الانسان لکفور, یہ انسان بڑا ناشکرا ہے. آج یہ اللہ کی کتاب کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتا, آج یہ اپنے دل کی بات مانتا ہے, آج یہ جاتا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے, یہ جھکتا ہے قبروں
قبروں کے اوپر, مزاروں کے اوپر وہاں چادریں چڑھاتا ہے, وہاں یہ دیگیں تقسیم کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کہتا ہے مجھے دنیاوی فائدہ ہو, مجھ سے میرا مرشد اور پیر راضی ہو جائے, دنیا کے اندر میرے لیے خوشحالی ہو. اور جب پیر اور مرشد مجھ سے راضی ہو گیا تو پھر دنیا اور آخرت دونوں کا بیڑا میرا پار ہو گیا. اس لیے کہ اللہ کے ہاں وہ میری سفارش کرے گا. یاد رکھو, یہ بات یاد رکھو کہ یہ ہمارے ذہن کا, یہ ہمارا تصور اور ہمارا گمان ہے, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ رب العزت ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے. اللہ رب العزت سورہ بقرہ کے اندر بیان فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. سنو, غور سے سنو اس آیت کو کہ اللہ جنت میں داخلے کے لیے کس کو بشارت دے رہا ہے. فرمایا ان لوگوں کو آمنو جنہوں نے ایمان لے آیا اللہ رب العزت پر, ایسا ایمان جیسا صحابہ کرام ایمان لائے تھے. ہماری طرح کا ایمان نہیں کہ دل میں کچھ ہو اور زبان پہ کچھ ہو. میرے قوم کے بھائیوں, ایمان شرک سے پاک ایمان, غلاظت سے پاک ایمان, شرک کی نجاست سے پاک ایمان, اور وعامل الصالحات, اور اس ایمان کے بعد, خالص ایمان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرے. تو اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر میں نے جنتیں بنائی ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہے. تو میرے قوم کے بھائیوں, یہ مختصر سی دعوت آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں. نہ آپ سے چندہ چاہیے, نہ آپ سے ووٹ کا کہیں گے, اس لیے کہ ہمارا نہ کسی مذہبی پارٹی سے کوئی تعلق ہے, نہ کوئی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے. ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ جو کلام, جو کتاب اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے, اس کتاب کو ہم طاقوں سے اٹھائے, اس کو ہم اپنے طاقوں سے اٹھا کے, ان کو کپڑوں سے آزاد کر کے اس کو کھولے, اس کو پڑھے, اس پر غور و فکر کرے, ترجمے کے ساتھ سیکھے, اللہ کا احکامات اس کو ہم یاد کریں اور دنیا والوں تک پہنچائے. کیا عجب کہ اللہ رب العزت اس سبب یہ دنیا میں جو عذابات آج ہمارے اوپر ہے, ظالم حکمران ہے, سیلابے ہیں, زلزلے ہیں, مہنگائی کا طوفان ہے, کیا عجب کہ اس عمل کے ساتھ اللہ رب العزت ان کو رحمتوں اور نعمتوں کے اندر تبدیل کر دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے, سیکھنے اور اس کو آگے پہنچانے کی عمل ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور وہ اسلام جو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے لیے نازل کیا تھا, وہ سچا اسلام ہم سچے دل کے ساتھ اس کو مان لے, اس پر عمل کرے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. انشاءاللہ مغرب کی صلاۃ کے بعد یہ فٹ بال گراؤنڈ جہاں بھی اسپتال بن چکا ہے, اس کے ساتھ ہی مرکز المسلمین ہے. مغرب کے صلاۃ کے بعد انشاءاللہ درس قرآن ہوگا, آپ آئیے درس قرآن سنیے, کوئی سوال و اشکال ہو آپ کیجیے, انشاءاللہ قرآن و حدیث سے آپ کو جواب دیا جائے گا.